ہر عمل کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا آسان، مجرب، طاقتور، آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اب آپ کو کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کو صحیح معنوں کے ساتھ ادا کرنے کے بعد کسی عمل کے اندر بھی اگر آپ توجہ دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کے اندر 1% نہیں 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ دراصل لوگوں کو ابھی تک زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ نہیں آیا، یا طریقہ ادا کرتے ہیں صحیح معنوں کے ساتھ ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کسی عمل کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی بجائے ناکامی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے 100% مجرب ہے، صرف اور صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں اور 100% کامیابی حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل ایسا جس کے اندر 100% روحانیت ہو، جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر 100% کامیابی ہی کامیابی نظر آئے، وہی عمل طاقتور بھی کہلاتا ہے، وہی عمل روحانیت کا عمل بھی کہلاتا ہے، وہی عمل کے اندر 100% کامیابی حاصل کر کے انسان اپنے اور دوسروں کے مسائل آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہے۔ کیا ایسا عمل چاہیے؟ ہاں، اگر آپ کو ایسا عمل چاہیے، عرصے دراز سے آپ عمل تو کرتے ہیں لیکن کسی عمل کے اندر آپ کو کامیابی نظر نہیں آتی، کسی عمل کے اندر وہ طاقت نظر نہیں آتی، کسی عمل کے اندر وہ روحانیت نظر نہیں آتی، کسی عمل کے اندر جس مقصد کے لیے آپ نے عمل کیا تھا وہ کامیابی آپ کو نظر نہیں آتی۔ اگر آپ عرصے دراز سے عمل کر کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کسی عمل کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے تو یہ عمل آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے طریقہ جو ہے، اس کے طریقے کو ضرور آسانی کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھ کے اور اس کو سمجھ کے جب آپ اس پر عمل کریں گے تو 100% اس عمل کے بعد کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی عامل ہیں اور یہ معاملات آپ کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ کے اوپر رجت آ گئی، کسی وجہ سے آپ کے اوپر بندش آ گئی، کسی وجہ سے آپ کے اوپر اثرات دوبارہ لوٹ آئے، تو آپ نے کہیں نہ کہیں کوتاہی ایسی کی، کمی پیشی ایسی کی جس کی وجہ سے بجائے کامیابی حاصل کرنے کے ناکامی آپ کا مقدر ہو رہی ہے۔ یکدم رش ہی رش پڑا رہتا تھا لیکن اچانک مریض غائب ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن جس کام کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے تھے اسی کام کے اندر کامیابی ملتی تھی۔ اب جس کام کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کام ناکام ہوتا ہے، اس کام کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ عموماً لوگ جو ہوتی ہیں، جس وقت انسان کے اوپر تھوڑا عروج آتا ہے، مال و متاع کی فراوانی اس کو نظر آتی ہے، تو وہ اصل مقاصد جو انسان کے ہوتے ہیں تقریباً ان کو بھول جاتا ہے، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت کے اندر، مال و متاع کی محبت کے اندر وہ اتنا مست ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسی ہیں جو ہمارے پاس آ کر یہی بات کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بہت عروج ہوتا تھا، گاڑیاں ہوتی تھیں، اب یہ معاملہ ہے کہ ہمارے پاس تو مریض بھی نہیں آتے، گاڑیاں بھی سیل ہو چکی ہیں، اب کہیں سے کوئی کامیابی کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کون سا ایسا عمل ہوا جس کی بدولت سارا کا سارا الٹا کام پڑ گیا؟ ناظرین محترم، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب آپ کسی عامل وہی ہوتا ہے جب وہ عمل کرتا ہے، اس کے پاس مریضوں کا آنا ہوتا ہے، جب وہ عامل اپنے عمل کے ذریعے سے اور لوگوں کے مسائل حل تو کرتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مختلف طریقے سے راہ خدا کے اندر خرچ کرتا ہے۔ جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے معاملات کے اندر 1% نہیں 100% کامیابی ہوتی رہتی ہے، ناکامی نہیں ہوتی۔
جب انسان پھر اپنے چکروں کے اندر پڑ جاتا ہے کہ چکر کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ پیسے میرے پاس 1,00,000 روپیہ، اب 2 ہو جائے، 2 ہو گیا تو 4 ہو جائے، 4 ہو گیا تو 8 ہو جائے، تو ان چیزوں کے جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اکثر چیزیں بھول جاتا ہے ان کو کرنا، یعنی کہ راہ خدا کے اندر خرچ کرنا، زکوٰۃ کن صورتوں کے اندر خرچ ہوتی ہے، کوئی چیز پکا کر جمعرات کو بچوں میں تقسیم کر دیا کریں، یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سوموار کو کوئی چیز پکا کر بچوں میں تقسیم کر دیں، یہ زکوٰۃ ہو جائے گی، اس کے صبح شام کے صدقے ہوتی ہیں وہ دینے پڑتے ہیں، اسی طرح اور مسائل ہوتی ہیں جن کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کر ان مسئلوں کو حل کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ یہ ساری چیزوں کو بھول جائیں گے تو یقیناً آپ کسی نہ کسی ایسی بندش کے اندر یا کسی نہ کسی ایسی رجت کے اندر یا کسی نہ کسی ایسے مسائل کے اندر ضرور مبتلا ہو جائیں گے جس سے آپ بجائے کامیابی حاصل کرنے کے ناکامیاب کا مقدر ہوگی۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف ایک چلے تک یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ آپ نے صبح کے ٹائم ایک نہیں 11 گولیاں بنا لیں، چھوٹی چھوٹی آٹے کی، گوندا ہوا آٹا لے لیں، اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ بنانے کے بعد ایک گولی کے اوپر آپ نے صرف پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر دوسری گولی کے اوپر 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار لیں، پھر تیسری گولی کے اوپر 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار لیں، پھر چوتھی گولی کے اوپر 21 مرتبہ پھونک مار لیں۔ جب یہ آپ آخر کے اندر اول آخر کم از کم 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آخری گولی کے اوپر پھونک ماریں پھر آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سب گولیوں کے اوپر پھونک مار دیں۔ آپ کو کہیں نہر نظر آتی ہے یا آپ کے قریب کوئی دریا نظر آتا ہے، چلتے پانی کے اندر یہ 11 گولیاں کوشش کرنی ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر ڈالیں جہاں جانور ہوتے ہیں، مچھلیاں وغیرہ جس پانی کے اندر یہ جانور ہوتی ہیں، اسی پانی کے اندر آپ نے کٹھے نہیں ڈالنے، کوشش کریں ایک ایک کر کے 1 سیکنڈ کے وقفے سے ایک ڈالیں، پھر دوسری ڈالیں، پھر تیسری ڈالیں، پھر چوتھی ڈالیں، پھر 5ویں ڈالیں، پھر 6ٹھی ڈالیں، پھر 7ویں ڈالیں، پھر 8ویں ڈالیں، پھر 9ویں ڈالیں، پھر 10ویں ڈالیں، پھر 11ویں ڈالیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسا عمل ہے، اگر آپ نے اس کو کر لیا تو زندگی بھر آپ دعائیں دیں گے، اور زندگی بھر آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کون کون سی مشکلات جو تھی وہ کم ہو گئی ہیں۔ اگر آپ رجت ہے ختم ہو جائے گی، بندش ہے ختم ہو جائے گی، اثرات ہیں ختم ہو جائیں گی، پہلے جیسا عروج آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس قدر اس عمل کے اندر طاقت ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔